آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک طویل حدیث بیان فرمائی، اور کس طرح بیان کی؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول حرم میں داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ پکڑا اور کعبے کا دروازہ پکڑ کے کہا، لوگوں، کعبے کا دروازہ پکڑ کے، کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے کہتے ہیں، لوگوں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، سن لو، لوگوں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، سن لو، لوگوں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، سن لو۔ اور صحابہ نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو، میں تمہیں قیامت کی نشانی بتانا چاہتا ہوں، قیامت کی کچھ نشانیاں سن لو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بہت گریہ فرمایا، بہت آنسو بہائے، اور بہت آنسو بہانے کے بعد پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور صحابہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانی بیان کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانی بیان فرمائی، پہلی نشانی قیامت کی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں جب قیامت تمہارے قریب ہوگی تو لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے، لوگ نمازوں کو ترک کریں گے۔ اب یہاں پر ہر چیز پر میں تبصرہ نہ کر سکوں گا، کیونکہ اب تقریباً 30-35 منٹ میں مجھے ساری نشانیاں جو حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان ہوئی ہیں وہ سب پڑھ دینا ہے، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، اے اولیاء کے ماننے والوں، اے بزرگان دین کے ماننے والوں، قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی کیا ہے؟ نمازیں ضائع کی جائے گی، نمازوں کو ترک کیا جائے گا، نمازوں کو چھوڑا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ افسوس، مسلمانوں کے محلے ویران ہیں، مسلمانوں کی ہوٹلوں میں تو قطار لگے ہوئے کھانے والوں کی، ہوٹل چائے کی ہوٹلوں پر تو کرسیوں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سنیما گھر ہاؤس فل چل رہے ہیں، گناہوں کی اڈے آباد ہیں۔ اگر ویران ہے تو اللہ کا گھر خالی ہے، اگر سنا سنا ہے تو اللہ کا گھر سنا سنا ہے۔ بالخصوص میں ہندوستان کے مسلمان سے کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان دوسری اکثریت میں ہیں۔ اگر مسلم نوجوان، اللہ اکبر، جو پورے ملک ہندوستان میں نوجوانوں کی تعداد 60% ہے، اللہ اکبر، اگر یہ مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دے، ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا، ایک نئے انقلاب کا آغاز ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں، وہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، وہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستہ کا وجود، وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ جب بندے مومن کی اذان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر رات کی صبح کر سکتا ہے، تو بندے مومن کے سجدے میں کتنی طاقت ہوگی۔ آج مسلمان کہتے ہیں ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم برباد کیے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں سے دھوئیں نکل رہے ہیں، ہماری بستیوں کو جلایا جا رہا ہے، ہماری بستیوں کو آگ لگایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تک خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہ کیا تھا کہ تمہاری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے۔ جب سے تم نے خدا کے گھر کو ویران کیا، اللہ نے تمہیں تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا۔ یہی دلی کی سرزمین ہے، دلی، یہی دلی ہے، دلی جہاں تقریباً 7 صدیوں سے زیادہ اس دلی کے تخت کو تم نے اپنے پیروں سے روندا ہے، روندا۔ اور آج یہی دلی ہے جس دلی میں تم کاسے گدائی لے کر لوگوں کے دروازے پر در در کے بھکاری بنے ہو۔ کلمہ وہی، قرآن وہی، رسول وہی، خدا وہی، محبوب الہی کی چوکھٹ وہی، 22 خاجگان کے آستانے وہی۔ کیا بات ہے، کل تک تم اسی دلی کے تاجدار تھے، اور آج دلی کا رہواسی بننا بھی تمہیں ڈاؤٹ فل کر گیا، دلی کی شہریت بھی تمہیں ڈاؤٹ فل کر گئی۔ وجہ، اس وقت تک تم بادشاہ تھے جب شمس الدین التمش کی شکل میں تم تھے،
تو بادشاہ ہو کر بھی تمہاری تہجد ترک نہیں ہوتی تھی، بادشاہ ہو کر بھی تم کسی نامحرم عورت پر نظر نہیں اٹھاتے تھے، اور آج چند روپیے کیا کما لیتے ہیں، پہلی بیوی سے دل نہیں بھرتا، اس میں عیب اور نقص نکال کر کسی اور کے ساتھ عشق لڑانے چلے جاتے اور حرام کاریاں کرنے جاتے ہو، پھر ذلت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی، پھر رسوائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی۔ یاد رکھنا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اور سنو، دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مصیبتوں کے حالات کو بدل نہیں سکتی۔ کون بدلے گا حالات؟ تو قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے۔ تو میرے آقا نے سب سے پہلی نشانی بیان فرمائی، قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی کہ نمازوں کو ضائع کیا جائے گا، نمازوں کو ترک کیا جائے گا، اور اس کے بعد انسان اپنی نفسانی خواہشات کا بندہ بن جائے گا، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے گا۔ یہ نفسانی خواہشات کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو نفس نے کہا بس وہ کرے گا۔ مثال کے طور پر آج لوگ کہتے ہیں مولانا آج اللہ ہماری دعا نہیں سنتا۔ پہلی بات تو یہ کہنا ہی مناسب نہیں کہ دعا نہیں سنتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم اس کی کتنی سنتے ہیں؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اس نے تو کبھی شکایت نہیں کی کہ تم میری نہیں سنتے، خدا ہو کر کے اس نے کبھی شکایت نہیں، ہم اس کی کتنی سنتے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا آپ کو تو ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے دیکھا، ادھر قبول ہوئی، راز کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی راز ہے، میں اس کی سنتا ہوں وہ میری سنتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ میں اس کی سنتا ہوں وہ میری سنتا ہے۔ نادان، جس دن تو اس کی سننے لگے گا پھر دیکھ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، واہ 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 واہ۔ ارے وہ ہر رات، ہمارے مسلک میں شب قدر اور شب برات کی قید نہیں ہے، صرف سیاہ ستہ کی روایت ہے کہ ہر رات کے آخری حصے میں، ہر رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور وہ بندوں سے کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، کوئی ولی کی زندگی اٹھا کے پڑھ لو، آپ کو کوئی ولی رات کے آخری حصے میں کبھی سوتا نظر نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہمارے مرشد تارک السلطنت غوث العالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رات کے آخری حصے میں جاگ کر جو نعمتیں پائی ہے کسی نفل عبادت کی وجہ سے وہ نعمت نہیں پائی ہے۔ جب تک مسلمان رات کے، بڑی معذرت کے ساتھ خانقاہی لوگ بیٹھے، علماء ذمہ دار ہیں، مشائخ ہیں، ایک بات کہتا ہوں اگر آپ برا نہ مانے تو آپ کیا کہتے تھے؟ پیر صاحب دعا کرو، مولانا دعا کرو، سید صاحب دعا کرو، پھر کوئی تعویذ دے دو۔ تعویذ میں ایسے غرق ہوئے، ایسے غرق ہوئے، رسومات میں ایسے ڈوبے کہ حقیقتوں سے دور تر ہوتے جائیں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے سب تعویذ سے ملتا ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، تعویذ کو بھی جو ملتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ تعویذ کو بھی اگر کچھ ملتا ہے تو اللہ کی مرضی اور رضا سے ملتا ہے۔ مسلمانوں، تم اپنی حاجتوں کو میرے پاس کیوں لاتے ہو؟ تم اپنی حاجتوں کو اپنے جیسے انسانوں کے پاس کیوں لاتے ہو؟ جب تمہارے اور میرے سچے نبی غیب دا نبی نے فرمایا کہ تمہارا اللہ ہر رات میں آخری حصے میں پہلے آسمان پہ تجلی کر کے خود کہتا ہے مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو پھر اس وقت اٹھ کر کے مانگتے کیوں نہیں؟ سن لو، اللہ کی بارگاہ میں
میں جب اللہ فرما رہا ہے کہ اے مغفرت مانگنے والے آ توبہ کر تاکہ میں تجھے معاف کر دوں، روزی مانگنے والے تاکہ میں تجھے روزی عطا کروں، اے مسائل میں گرفتار آ مجھ سے اپنے مسائل کا حل مانگ لے تاکہ میں تیری جھولی بھر دوں۔ افسوس اللہ جس وقت پکار کر اپنی شان کے مطابق یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اس وقت مسلمان گندی فلمیں دیکھ کر رات کے 3 ساڑھے 3 بجے تھک کر کے سو چکا رہتا ہے، کوئی اللہ اکبر گلیوں کا چکر لگا کر کے تھک ہار کے سو چکا رہتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، رات کے 3 4 بجے تک جاگ کر گناہ کر کے جاگ کر یہ قوم رات کے آخری حصے میں سو رہی ہے، فجر میں سوتی پڑی ہے۔ جب دنیا کے اندر سورج چہرے پر آ کر تمازت سے بے قرار کرتا ہے، جب ہماری آنکھیں کھلتی ہے، جب دنیا آدھے کام کر چکی ہوتی ہے تب ہماری آنکھیں کھلتی ہے۔ مسلمانوں کیا ہو گیا، مسلمانوں کیا ہو گیا؟ آؤ اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں رکھنا سیکھو، اپنے مسائل خدا کے دربار میں رکھنا سیکھو، لیکن اتنا یاد رکھنا خدا کے دربار میں جب مسائل رکھنا تو اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ کر کے مت رکھنا، ورنہ مردود قرار دیے جاؤ گے۔ اپنے باپ آدم کی سنت کے مطابق وسیلہ محمدیہ پیش کر کے رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی محبوب کرے گا، تمہاری دعاؤں کو بھی محبوب فرما لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس۔ لوگ نفسانی خواہشات کا شکار ہو جائیں گے، لوگ نفس کا شکار ہو جائیں گے، یعنی لوگ جو نفس کہے گا اسی میں ڈوب جائیں گے۔ نفس کہہ رہا ہے فجر میں سوتا پڑا رہے، انسان سو رہا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے حرام کھا، انسان کھا رہا ہے۔ آئی فون لینے کی اوقات نہیں، لیکن دوستوں نے آئی فون لے لیا ہے تو اب چوری کر کے لینا چاہتا ہے، اس لیے کہ دوستوں میں سر نیچا نہ رہے، اس لیے نفسانی خواہشات کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کر رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دوستوں میں جھوٹی شہرت پانے والوں اپنے خدا کو ناراض نہ کرو۔ آئی فون میں عزت نہیں ہے، اچھے کپڑوں میں عزت نہیں ہے، اچھے مکانات میں عزت نہیں ہے، بڑی بڑی دکانوں میں عزت نہیں ہے۔ عزت کس چیز میں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر عزت فون میں ہوتی، عزت لباس میں ہوتی، عزت محل میں ہوتی، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، دلی آنے کے بعد محبوب الہی کی مسجد تو بتائی جا رہی ہے، محبوب الہی کی خانقاہ تو بتائی جا رہی ہے، محبوب الہی کا گھر کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، محبوب الہی نے کہاں محل بنایا تھا؟ قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کا محل کہاں ہے؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں ان کے محلات کہاں ہیں؟ آپ کہیں گے محل نہیں بنایا، اس لیے کہ یہ جانتے تھے محلوں سے عزت نہیں ملتی، خدا کی رضا سے عزت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حرام کی طرف مجھے ناروں سے کچھ مہلت دے دیں تو تھوڑی بات میں کچھ وقت بچ جائے تو میں آپ سے بات کر سکوں، اس لیے کہ یہ کوئی کمپٹیشن کا مقابلہ تو نہیں، سبق سنانے کے لیے آئے ہیں تو پھر سبق ہی سنانے دیجئے، تھوڑی بات سن لیں۔ تو نفس اتنا خراب ہے، نفس اتنا خطرناک ہے جو انسان کو تباہ کرتا ہے۔ نفس کیا ہے آپ کو بتاؤں، سب کو شیطان نے بگاڑا۔ شیطان سے پہلے کون سا شیطان تھا جس نے شیطان کو بگاڑا؟ سب کو شیطان نے بگاڑا، شیطان کو اس کے نفس نے بگاڑا۔ رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے، نفس قید نہیں۔ شیطان کبھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، نفس کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ نفس بڑا ہلاک کرنے والا ہے نفس۔ اسی لیے خانقاہوں کی تعلیم میں پہلی تعلیم یہ ہے نفس کو کچھ، اپنی انا کو فنا کرو۔ ہم لوگ خلافتوں کی بات کرتے ہیں تو خلافت دینے سے پہلے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں چلیں روزے رکھیں اور یہ کریں اور یہ کریں، اچھی چیز ہے۔ میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے، اپنے بزرگوں سے بھی سنا، محبوب الہی تو کسی کو خلافت دیتے تو کہتے جا فلاں مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے لوگوں کے جوتے سنبھال، جوتے سیدھی کر، جو استنجا کرتے ہیں ان کے ڈھیلے جا کر کے دھل دے، وجہ تاکہ انا فنا ہو جائے، تاکہ نفس کچل دیا جائے۔ جب تک بے نفس لوگ رہے امت میں فرقے نہیں رہے، جب تک بے نفس لوگ دنیا میں رہے امت میں فرقے نہیں رہے۔ جب نفس والے آ گئے تو دنیا فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اس لیے کہ دل وحدت چاہتا ہے اور نفس تفریق چاہتا ہے۔ اس لیے کہ دل پر خدا کی تجلی ہے اور نفس پر شیطان کا غلبہ ہے، تو شیطان تو انتشار چاہتا ہے اور رحمان اتحاد چاہتا ہے۔ جب تک اہل دل تھے
اس وقت تک فرقے نہیں تھے. یہی خانقاہ محبوب الہی کی جن کے قدموں میں ملک الشورى طوطی ہند حضرت امیر خسرو سو رہے ہیں. ان کے ایک مکتوب میں وہ لکھتے ہیں ہمارا ملک ہندوستان ایسا ہے جس ملک کی دریا کی مچھلی بھی سننی ہے. کیا بات. حضرت امیر خسرو نے لکھا یعنی کہ جب تک اہل ہوا اہل نفس نہیں تھے یہاں کی دریا کی مچھلیوں پر بھی اہل عشق کا رنگ تھا, اس لیے کہ رہتے اہل دل تھے. تو جب تک اہل دل رہے امت فرقوں سے بٹی رہی. جب سے اہل نفس نے اہل دل کی جگہ پہ قبضہ کیا عقابوں کے نشیمن پہ ہے زاغوں کا بسیرا. جب سے اہل دل کی مسندوں پر اہل نفس آ گئے پھر امت انتشار کا شکار ہو گئی. آپ کہیں گے نفس اور دل میں فرق کیا ہے؟ تو حالانکہ قیامت کی نشانی عنوان ہے, لیکن آپ کہیں گے کچھ یہ بھی تو سمجھا دے. حالانکہ میں خود سمجھانے کے قابل نہیں, لیکن توجہ کریں نفس اور دل میں فرق کیا ہے تھوڑا سمجھ لیں, ابھی سمجھ میں آئے گی. حضرت مالک ابن دینار ایک سفر میں ہے, ایک چھوٹا سا بچہ, حالانکہ بچہ بھی کہنا مجھے گوارا نہیں ہے, ایک چھوٹا شہزادہ, چھوٹا بھی کہنا گوارا نہیں ہے کیونکہ آگے آپ سنیں گے تو آپ کو خود بھی گوارا نہیں. یوں کہہ لوں ایک کم عمر شہزادہ لکڑیاں چنتا ہے اور روتا جاتا ہے. مالک الدینار اس خوبصورت سے چھوٹے سے کم عمر شہزادے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے خیال آتا ہے بچہ کتنا خوبصورت ہے, چلو سلام کر لیتے ہیں. خیال آیا ارے چھوڑ اتنا سا بچہ ہے اس کو کیا سلام کریں, توجہ, اس کو کیا سلام کریں. نکل گئے آگے نکلے, فوراً خیال آیا مالک جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود سلام کرتے تھے تو اتنا بڑا ہو گیا کہ حضور بچوں کو سلام کرے اور تو بچوں کو نظر انداز کرے. واپس پلٹ, سلام کر. واپس پلٹے السلام علیکم. بچے نے سر اٹھا کے کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار. خیر سے دنیا کے اندر وہ منحوس دن نہیں آئے تھے جن دنوں نبی کے علم غیب کا بھی انکار ہو رہا ہو. وہ دن تو ایسے دن تھے کہ اس وقت صرف ماننا ہی ماننا تھا, بلکہ لوگ کہتے تھے نبی ایسے ہیں, نبی ایسے ہیں, تو انسان کہتا تھا اس سے بڑی بول, اس لیے کہ میرا نبی اس سے بڑھ کر کوئی حد ہے ان کے عروج کی, اس سے بڑی بات کرو. اس لیے کہ خدا, میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں, صوفیہ کی دعا لیتا ہوں, سچ کہوں تو تائید کریں گے ورنہ میں تو رجوع کرنے کے معاملے میں بڑا مشہور ہوں ہندوستان کے. میرا اپنا مزاج ہے, ہم کبھی اڑتے نہیں ہیں کیونکہ اڑنا شیطان کا طریقہ ہے, بے شک, اور غلطیوں پر جھک جانا یا اہل اللہ کا طریقہ ہے, جو جن کی سنتوں پہ ہمیں رہنا کوئی بات ہی نہیں. جب کہا جاتا تھا حضور ایسے ہے تو لوگ کہتے تھے اس سے بڑھ کے بول, اس لیے کہ لغتیں جہاں ختم ہے اس سے بڑھ کر شان مصطفیٰ ہے, الفاظ جہاں ختم ہے اس سے بڑھ کر شان مصطفیٰ ہے. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جو بات کہنے جا رہا تھا, خدا محبوب کو جو دے سکتا تھا وہ سب کچھ اس نے دے دیا. واہ 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 واہ, جو دے سکتا, جو چیزیں تحت قدرت تھی خدا نے سب عطا کر دیا. بے شک بے شک, سب عطا کر دیا, کچھ باقی نہیں رکھا. بلکہ یہاں تک اپنے قرب خاص میں بلا کر اپنا دیدار بے حجاب کرایا اور حضور نے فرمایا انی رائیت ربی, میں نے